बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ لال بچیا جسے ذبح کر کے یہودی مسجد اقصی کو گرائیں گے۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے اس لال رنگ کی بچیا کو حاصل کر لیا ہے کہ جس سے وہ پچھلے 2000 سال سے تلاش کر رہے تھے، اور اس گائے کی بچیا کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو حکم ہے وہ یہ کہ اس لال رنگ کی بچیا کی عمر جیسے 3 سال ہو جائے تو اسے فوراً مسجد اقصی کے قریب ایک پتھر پر ذبح کیا جائے، اور پھر اس ذبح کی ہوئی بچیا کو جلا کر اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیاد میں ڈالی جائے، تبھی یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ پچھلی کچھ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی مسجد اقصی کو گرانے کی پلاننگ پوری کر چکے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی کو ہی گرا کر وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا تھرڈ ٹیمپل بن کر تیار ہو گیا اور ہم نے اس کی بنیاد میں لال رنگ کی بچیا ذبح کر کے اس کی راکھ ڈال دی تو اسی دن ہمارا اصلی مسیحا دجال آ جائے گا، اور پھر ہم ساری دنیا پر راج کریں گے۔ تو پیارے دوستو، یہودیوں کو وہ لال رنگ کی 5 بچیا پچھلے سال 2022 ستمبر میں مل چکی ہے، جس کے ذبح ہونے میں اب صرف کچھ ہی مہینے ہی بچے ہیں، کیونکہ 3-4 مہینے کے بعد وہ سبھی بچیاں 3 سال کی پوری ہو جائیں گی، اور ان کی مقدس کتابوں کے مطابق جیسے ہی وہ سبھی 3 سال کی ہوں تو اسے ذبح کر کے ان کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے۔ پیارے دوستوں، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت فلسطین میں چل رہی جنگ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل ہی کا ہے، کیونکہ اس جنگ کو اسرائیل نے ہی جان بوجھ کر چھیڑا ہے۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ کو تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا 1980 میں مشہور فلسطینی لیڈر یاسر عرفات کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نے حماس پارٹی کو بڑھاوا دیا، اور اپنے طور پر حماس پارٹی کو اتنا زیادہ فنڈ دیا کہ آخر یاسر عرفات کی پارٹی کمزور پڑی، اور پھر انہی اسرائیلیوں نے یاسر عرفات کو راتوں رات ایسا شہید کیا کہ کسی کو آج تک کچھ خبر نہیں ہوئی۔ اور گزرے کچھ دنوں میں جو حماس نے اسرائیل پر زبردست حملہ کیا تو اس میں بھی اسرائیل ہی ایک بڑی سازش تھی، کیونکہ دوستوں آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کی سبھی خفیہ ایجنسیوں میں سب سے زیادہ طاقتور ایجنسی اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے۔ یہ خفیہ ایجنسی ایسی ہے، اپنا دیش تو چھوڑو، وہ پوری دنیا پر ہر وقت نظر رکھتی ہے کہ آخر اس وقت دنیا کے کس دیش کے کس شہر میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ کچھ ریسرچ کے مطابق اکتوبر میں موساد نے خود حماس کو موقع دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر آ کر حملہ کرے، لیکن تاکہ وہ موقع مل سکے کہ وہ معصوم فلسطینیوں کا خون بہا کر پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں لے کر پھر مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں، اور پھر اپنی تلاش کی ہوئی لال بچیا کو ذبح کر کے اپنے مسیحا دجال کو اس دنیا میں لانے کا راستہ آسان کریں۔ پیارے دوستو، یہ سب سننے میں آپ کو یہ بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں اور یہودی مذہب کے مقدس کتابوں میں جا کر پڑھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آخر اس اسرائیلی یہودی فلسطین کے اندر ایسے حالات کیوں بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کیا ٹارگٹ ہے، اور آخر امریکہ جو عیسائی دھرم کو فالو کرتا ہے وہ اس وقت یہودیوں کا قدم قدم ساتھ کیوں دے رہا ہے، جبکہ اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو یہودی و عیسائی ہمیشہ سے ایک دوسرے کے کٹر دشمن چلے آئے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو ان سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ملے گا کہ یہودی و عیسائی ایک ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جس کی مان کر وہ ساری دنیا پر راج کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہم نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی بنا لیا تو ہمارا مسیحا آ کر ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم کر دے گا۔ پیارے دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین میں موجود یروشلم شہر دنیا کی 3 سب سے بڑے دھرم یعنی یہودی، عیسائی و مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ خاص طور پر مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ عیسائی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی جگہ پیدائش ہوئی تھی،
اور یہودی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آج سے 2000 پہلے اس مسجد اقصی کی جگہ ان کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، جو ان کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے مکہ و مدینہ۔ لیکن 2000 سال پہلے جب ٹائٹل نامی عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر حملہ بولا تو یہودیوں کی اصل عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے اس عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لیکن یہودیوں کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار آج بھی موجود ہے جسے یہودی پکڑ کر آج بھی رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمارے اس مسیحا کو بھیج دیں تاکہ پوری دنیا پھر سے ایک بار ہماری حکومت قائم ہو سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یروشلم شہر پر عیسائیوں کا قبضہ رہا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر اپنے طور پر کچھ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلامی سرحدیں بڑھنے لگی اور بڑے بڑے ملک اسلامی حکومت میں شامل ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر فلسطین کو بھی فتح کر لیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسجد اقصی میں جو دوسرے بادشاہوں کے ذریعے جو کچھ توڑ پھوڑ ہوئی تھی اسے صحیح کیا گیا اور مسجد اقصی کو ایک نئی شکل دے کر وہاں نماز کا سلسلہ قائم کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، اب یہودی کتابوں کے مطابق ان کا اصلی مسیح دجال تبھی آئے گا جب اس مسجد اقصی کو گرا کر یہاں تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہودی کے لیے شرط ہے کہ وہ لال رنگ کی 5 بچیاں کو ذبح کر کے اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں رکھیں۔ دوستو، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، صرف اور صرف 3-4 مہینے کی بات ہے، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 لال رنگ کی بچیاں کو تلاش کر کے اپنا ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری مکمل کر لی ہے۔ اور اس وقت فلسطین میں چل رہے حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب اسرائیل امریکہ کے سپورٹ سے اپنی اس جنگ کو روکنے والا نہیں، بلکہ جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے اسرائیل پچھلے کچھ سالوں سے برابر اپنے پاس ایسے ہتھیار جمع کر رہا تھا اور خود کی اکانومی کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب وہ جنگ شروع ہونے والی ہے جس کا ذکر سبھی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی جس میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے ہوں تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے، اور اس جنگ کے بعد دجال اور حضرت مہدی علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر وہی سب کچھ ہوگا کہ جس کا حدیث کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے اندر کچھ بیداری پیدا کریں۔ یہودی و عیسائی تو اپنے مذہب کے سلسلے میں ہر جگہ سے چوکنا ہے اور انہیں اچھی طرح یقین ہے کہ ہماری کتابوں میں جو لکھے ہیں سب کچھ ہو کر رہے گا، جبکہ ان کی کتابوں میں تو پوری طرح بدل دیا گیا ہے، ان میں اکثر جھوٹی باتیں شامل کر دی گئی ہیں۔ لیکن ہمارا قرآن تو آج تک صحیح سلامت محفوظ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم غلط فہمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو دنیا کے حالات کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یہودی و عیسائی مسلمانوں کو ختم کر کے اپنے مسیح دجال کو لانے کی پوری پلاننگ کر چکے ہیں، اور ہم مسلمان ہی ہم ناچ گانوں میں فرصت نہیں ہے۔ بڑے افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ہمارے علاقوں میں اکثر مسلم نوجوانوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں پر کیسے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بلکہ ان حالات کے وقت کرکٹ میچ کی خبریں بڑے عروج پر ہیں۔ اس لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوانوں کو کرکٹ کے بارے میں تو ایک ایک پل کی خبر ہے، لیکن فلسطین میں ہونے والے حالات کی کچھ بھی خبر نہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ آخر مسلمان کے اندر یہ نحوست کب نکلے گی اور کب وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو پڑھنے و سمجھنے کی توفیق